آپ دیکھ رہے سیکریٹ پوائنٹس آف لا اور میں ہوں ایڈوکیٹ سومیہ عثمان. گائز آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا. یہ جو عمران خان صاحب ابھی جو سیاست ساری کر رہے ہیں ریونج کی، اس سے کے پیچھے جو ہے وہ واقعہ جو ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے. ہوا یہ تھا کہ جمائمہ جو ان کی وائف تھی اس وقت، وہ کوئی ٹائلز وغیرہ اپنی مدر کو لنڈن میں بھیج رہی تھی. وہاں سے کسٹم حکام نے ان کو اسمگلنگ کے کیس میں ان پر کیس داخل کیا. ظاہر سی بات ہے ایک پروسیس ہوتا ہے، جب ایئرپورٹ پر چیزیں جاتی ہیں تو کسٹم حکام آتے ہیں اور یہ چیک بیلنس ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد سے پھر عمران خان کی ڈائیورس بھی ہو گئی اور سارا کچھ. لیکن اب وہ اس وقت جو گورنمنٹ تھی وہ مسلم لیگ نون کی تھی. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس واقعے کو لے کر ابھی تک بھولے نہیں ہیں اور ریونج میں چل رہے ہیں. ابھی اگر آپ دیکھیں عمران خان صاحب کا جو ٹینیور تھا، جو سارا ٹینیور تھا وہ منی مارشل لا اور اینٹی ہیومن رائٹس ہی جو ہے وہ ٹینیور تھا. اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جب نواز شریف کی حکومت جانے کے لیے بھی عمران خان صاحب وہ بہت ایکٹیو تھے اور انہوں نے کس طرح سے وہ چیف جسٹس کو اپنے ساتھ لگایا، جو کہ اب وہ مکمل طور پر جو ہمارے فارمر چیف صاحب تھے اب مکمل طور پر عمران خان صاحب کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں. ٹویٹر پر ان کے حق میں جو ہے وہ بیانات دیتے نظر آتے ہیں اور مریم نواز کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں. جی ہم بات کر رہے ہیں جنرل ثاقب نثار کی، جنہوں نے کس طرح جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا اور مریم نواز کو اور نواز شریف کو گھر بھیجا اور اس کے بعد ان کی ویڈیو لنک بھی آئی. اس کے سوا صرف اتنا ہی نہیں تھا، پھر جب 2018 کی الیکشن ہونے لگے تھے تو جو جسٹس نثار تھے انہوں نے سیکیورٹی جو ہے وہ ان کو ریموول کرنے کا آرڈر دیا تھا، جس کے نتیجے میں بلور صاحب بھی شہید ہوئے تھے. تو یہ ساری کہانی ہے کہ ان کے پیچھے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ میں انہوں نے وہ سارا کچھ کیا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں فوج کی، تو یہ فارمر جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف تھے انہوں نے بھی مکمل طور پر عمران خان صاحب کا ساتھ دیا. جنرل باجوہ نے کس طرح جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہر بات مانی، لیکن بعد میں جب ان کو احساس ہوا کہ میں بدنام ہو جاؤں گا ان کو ایکسٹینشن بھی دی. لیکن پھر جو ہے عمران خان صاحب کی باتوں میں ان کے ساتھ اختلاف تب ہوئے جب فیض حمید کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھنے لگی عمران خان صاحب کی طرف سے کہ ان کو آئی ایس آئی کا ہیڈ بنایا جائے اور اس کے بعد فیوچر میں ان کو چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کیا جائے. تو جب باجوہ صاحب نے سمجھا کہ یہ صرف مجھے یوز کرنے کی کوشش ہے، ظاہر سی بات ہے ریٹائر تو ان کو ہونا تھا، آج کل وہ ریٹائر ہی ہوئے ہیں، تو اس کے بعد یہ فیض حمید صاحب کو آئی ایس آئی بنانے کی بات انہوں نے نہیں مانی. اس کے بعد اختلاف ہوئے اور اب جب باجوہ صاحب ان کی کوئی بات نہیں مان رہے تھے تو سیم عمران خان صاحب جس نے اپنے وزیر اعظم کے دور میں ان کو ایکسٹینشن دی، اب وہ مخالفت کرتے نظر آتے ہیں. اور ہمارے جو چیف ہیں، جو سابق چیف رہ چکے ہیں، ان کے خلاف ٹویٹر پر ایک پوری مہم چلائی ہوئی ہے پاکستان جو تحریک انصاف کے لوگوں نے، اور اس کے پیچھے سارا کا سارا عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے. تو گائز یہ بات نہیں ہے، لیکن اس جو ہے اس مطلب منی مارشل لا کو ختم کرنے میں اگر کس کا ہاتھ ہے، کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے آصف زرداری کو اور مریم نواز کو. سب سے پہلے مریم نواز کو بھی جاتا ہے، جنہوں نے بیک گراؤنڈ رہتے ہوئے یہ سیاست کی. پھر ان کو جیل بھی ہوئی، ان کو سزا بھی ہوئی، الزامات بھی لگے جو کہ ثابت بھی نہیں ہوئے. یہ جب شہباز شریف اور نواز شریف جب چلے گئے تھے باہر، پھر شہباز شریف، حمزہ اور مریم نواز بہت ایکٹیولی پولیٹکس میں وہ کام کر رہے تھے، حالانکہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، لیکن انہوں نے سخت جو ہے وہ احتجاج کیا. پھر فوج کے جو عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہے تھے کیونکہ ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے تھے. فوج جو ہے باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ دے رہا تھا. کوئی اگر جرنلسٹ اس کے بعد اس کے خلاف بات کر رہے تھے تو ان کے چینل جو ہے وہ بند کرائے جاتے تھے، جیسا کہ حامد میر کا پروگرام اور ان کے جو چینل بھی بند کرائے گئے. اب جیسا کہ ارشد شریف ہے وہ کس طرح ان کی ڈیتھ ہوئی. تو ظاہر سی بات ہے
اب یہ جو ارشد شریف کی ڈیتھ ہوئی ہے، بروٹل جو مرڈر ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کا ہاتھ اس لیے نظر آتا ہے کہ مراد سعید پر کوشچن اٹھ رہے ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں۔ تو گائز پھر جو عمران خان صاحب کے دور میں یہ سارے ہو رہے تھے، اس کو ختم کرنا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، عمران خان صاحب تو کرکٹر ہیں، وہ تو سیاست دان نہیں ہے، وہ ہیرو رہ چکے ہیں پاکستان کے۔ ظاہر سی بات ہے، ورلڈ کپ انہوں نے جتوایا تھا، لیکن سیاست دان نہیں ہے۔ تو سیاست دانوں نے جب سمجھا کہ یہ منی مارشل لا اور جو اینٹی ہیومن رائٹس ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ختم کرنا ضروری ہے، تو سب سے پہلے مریم نواز آگے آئی، اور مریم نواز نے پھر ریزسٹ کیا، بہت مزاحمت کی، اور پھر یہ جو ساتھ دیا آصف زرداری نے، وہ تو ظاہر سی بات ہے بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ پھر اس کے نتیجے میں یہ تحریک۔ گائز اب دیکھ رہے ہیں آپ سب کہ کس طرح فواد چودھری ٹویٹ کر رہے ہیں، فوج کی مدد طلب کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے نیو چیف آف آرمی اسٹاف جو تعینات ہوا اس کو ویلکم کیا، حالانکہ اس کو پسند بھی نہیں ہے، لیکن اب امریکہ سے بھی ریلیشن اچھے چاہ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ایک سیاستدان جب بیان دیتا ہے تو سوچ سمجھ کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ امریکہ ہو یا فوج ہو، یہ ہمارے ادارے ہیں جو مل جل کر ڈیموکریسی کی گورنمنٹ چلاتے ہیں۔ تو اب انہوں نے اتنے معاملات خراب کر دیے، اب سیم واپس جا رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں اور آرمی کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں۔ تو پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا، اب وہی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان صاحب وزیر اعظم لگ جائیں، تو ان کے لیے الیکشن کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ گائز آپ سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔